الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی گلدستہ، اور اس مدنی گلدستے میں ہم آپ کو والدین کے حوالے سے مدنی پھول عرض کریں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین، حضور کی شریعت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ عزت کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ محبت کا سلوک رکھیں، اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے انعام ملیں گے، رب العالمین جل وعلا کی رضا کا مجدہ ملے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے معراج کروائی، اور آقا نے اس رات کئی مناظر دیکھے، رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے مشاہدات کیے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ کیا شان تھی اس کی! نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی عز و جل سے تر رہا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور کہا گیا کہ اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا۔ تیسری بات بتائی گئی، اور یہ کبھی بھی اپنے والدین کو برا کہے جانے کا یا والدین کی بے عزتی ہونے کا سبب نہیں بنا۔ یعنی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ جو شخص اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے والا ہے، جو شخص مسجدوں سے محبت کرنے والا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ رکھتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا کہا جائے، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر بندہ ایسی باتوں سے بچتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے معراج کی رات اسے کیسا دکھایا ہے کہ وہ عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ کیا عزت ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے! یہ اس کا ہے جو اپنے والدین کو ذلیل نہ ہونے دے، انہیں رسوا نہ ہونے دے، خود کوئی ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی اس کے والدین کو کہے کہ یہ ان کا بچہ دیکھو کیسی تربیت کی ہے انہوں نے اپنے بچے کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اپنی والدین کی تربیت کا شاہکار ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی اگر مجھے دیکھے تو میرے والدین کے بارے میں اچھا سوچے کہ ہاں اس بچے کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہوگی۔ والدین بھی تھوڑا غور کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، اور بچے بھی ذرا سوچیں۔ آپ کسی بھی عمر میں ہیں، آپ کا تعلق آپ کے والدین سے رہتا ہے۔ آپ جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے، الولد سر لابیہ، بچہ جو ہوتا ہے اس میں باپ کی کچھ نہ کچھ خصلتیں پائی جاتی ہیں، باپ کا راز ہوتا ہے، وہ اس میں وہ گر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جو اس کے والد میں ہوا کرتے تھے۔ ہم کو چاہیے ہم اچھے اعمال کریں جس سے ہمارے والدین کے بارے میں بھی لوگ کوئی مثبت بات کریں، کوئی اچھی بات کریں، برائی ان کی نہ کریں۔ اب دیکھیے تو صحیح، اگر ہم جوا کھیلتے ہوں گے، جھگڑا کرتے ہوں گے، گلیوں میں لڑائیاں کرتے ہوں گے، اونچی آواز سے بات کرتے ہوں گے، تو معاشرہ تو دیکھا ہے نا ہم نے، یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو سکھایا نہیں، تمہارے والدین نے تمہاری تربیت نہیں کی۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہماری وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے والدین کو ہی برا کہا جا رہا ہے نا۔ بچنا چاہیے اس سے، ایسا عمل کریں جو ہماری والدین کے عزت کا، ان کی عظمت کا ایک سبب بنے، ایسا عمل کریں جس سے ہمارے والدین کی عزت بڑھتی ہو، لوگ انہیں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین جو اچھی بات کہیں اس کو مان لیں، اس پر عمل کریں، والدین کی فرما برداری کریں، اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین کی بات نہیں مانیں گے، انہوں نے اچھی بات سکھائی، آپ نے سنی انسنی کر دی، اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ والدین کی نافرمانی کہلائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور والدین کے نافرمان کو
قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یقیناً ہم تو یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، بہت سخت بڑا کڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، عذابات سے محفوظ فرمائے، ان اعمال سے بچائے جو والدین کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ یہ عمل تو اللہ کے غضب کو ابھارنے والے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے، ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحمت بھی فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہمارا مقدر بن سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیجئے، والدین کی قدر کیجئے، ان کی نافرمانی سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔